بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام میرے اور آپ کے آقا و مولا تاجدار مدینہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر اور آپ کے اصحاب پر۔ جی آج کا جو موضوع ہے جو ہمارا وہ مرزا قادیانی دجال کے بکواسات ہیں۔ سب سے پہلے قرآن پاک کی آیت اور ترجمہ سنیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، ترجمہ: خدا تعالیٰ کو اپنے رسولوں کے ساتھ وعدہ خلافی کرنے والا گمان نہ کریں، بے شک اللہ تعالیٰ غالب اور انتقام لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ غالب اور انتقام لینے والا ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ قرآن پاک میں کہ اپنے انبیاء کرام کے خلاف اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ وعدہ پورا کرتے ہیں ہر حال میں۔ تو آگے دیکھیں، مرزا دجال کنجر اپنی کتاب میں کیا لکھتا ہے، میں آپ کو حوال بتاتا ہوں، ذرا دیکھیں، سنیں۔ جی انجیل میں لکھا ہے کہ شیطان اپنی شکل نوری فرشتے کے ساتھ بدل کر بعض لوگوں کے پاس آ جاتا ہے۔ اچھا جی، دیکھ لیں آپ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور اس کا یہ کہنے کا مطلب کیا ہے، یہ ذرا غور فرمائیں اس پہ۔ یہ جہاں پہ نشان لگے ہوئے ہیں آپ دیکھ لیں، اور یہ مکمل کتاب بھی اگر کسی بھائی کو چاہیے وہ بھی مل جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ باقی اس کا پورا ایڈریس جو ہے کتاب کا بیچ میں لکھا ہوا ہے، آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ایک بادشاہ کے وقت میں 400 نبیوں نے اس کی فتح کے بارے میں پیشین گوئی کی اور وہ جھوٹے نکلے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور بادشاہ کو شکست آئی، بلکہ وہ اسی میدان میں مر گیا۔ استغفر اللہ۔ اس کا سبب یہ تھا کہ دراصل استغفر اللہ، دراصل دلہم ایک ناپاک روح کی طرح، ایک ناپاک روح کی طرف سے تھا، یعنی وہ جو الہام جو اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجتے ہیں اپنے انبیاء کرام کے بعد بھیجتے تھے، اور وہ فرشتے نہیں بلکہ مرزا قادیانی دجال کہہ رہا ہے کہ نوری فرشتے کی شکل میں شیطان تھا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ وہ شیطان تو میرے نبی کے صحاب کو دیکھ کر رستہ بدل دیتے ہیں، تو شیطان کی کیا مجال کہ کسی انبیاء کرام کے پاس آ جائے وہ۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اچھا، نوری فرشتے کی طرف سے نہیں تھا، اور ان نبیوں نے دھوکہ کھا کر استغفر اللہ۔ اب پڑھ لیں کہ اس دجال نے اپنی کتاب میں کیا کیا بکواس لکھے ہیں۔ مرزا قادیانی دجال نے، یہ اتنا بڑا کذاب تھا، اتنا بڑا کذاب اور چور تھا اور ڈاکو تھا کہ اس کی کیا بات کریں۔ یہ مرزا قادیانی دجال اپنے باپ کی پینشن کھا گیا۔ مرزا قادیانی دجال بچپن میں چوری کیا کرتا تھا۔ مرزا قادیانی دجال نے بچپن میں اپنے چاچے کی دکان سے کچھ سامان چوری کر لیا، وہ بھی کتابوں میں حوالے موجود ہیں۔ تو آج جس موضوع پہ بات ہے وہ مرزے کی یہ بے غیرتیاں ہیں، جس نے انبیاء کرام کے خلاف اتنے سخت الفاظ استعمال کیے جو کوئی مسلمان اپنی زبان پر نہیں لا سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس کو کروٹ کروٹ جہنم نصیب کرے۔ وہ تو پہلے سے ہی انشاءاللہ جہنم میں ہوگا اور جل رہا ہوگا، اور
باقی آپ ان قادیانیوں، ان دجالوں، ان مرتدوں کے حالات بھی دیکھ لیں کہ اپنی آنکھوں سے یہ کتابیں پڑھتے ہیں، لیکن پھر دوبارہ وہی بات آ جاتی ہے جب اللہ تعالیٰ دماغ کو موو کر دیتا ہے، دل اور آنکھوں پہ پردے ڈال دیتا ہے، دل اور دماغ سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہتے، تو پھر یہی ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا شدید عظیم عذاب تیار ہے انشاءاللہ عز و جل۔ یہ تو ان کو قیامت کے دن یا مرنے کے بعد انشاءاللہ پتہ چل جائے گا نا، جو بکواس مرزا قادیانی لکھ گیا اور اسی کے بکواسات یہ پڑھ بھی رہے ہیں، لیکن سمجھنے کے لیے نہیں، ان کے پاس دماغ نہیں ہے سمجھنے کے لیے۔ یہ ہے وہ دجال لعنتی مرتد جس نے دنیا کے ایمان خراب کیے، بہت سارے لوگوں کے ایمان خراب کیے اس بے ایمان نے۔ یہ مرتد، اس کی تصویر میں نے الٹی رکھی ہوئی ہے کیونکہ یہ اسی قابل ہے۔ تو یہ لعنتی شیطان ابھی اس کے جو کچھ چیلے میلے ہیں مختلف انٹرنیٹ کے گروپوں میں آتے ہیں، اور انٹرنیٹ پہ آ کے وہ اپنی غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں اور اس لعنتی کے متعلق بتاتے ہیں جی یہ بڑا پاک صاف تھا، حالانکہ اس سے بڑا پلید کوئی نہیں تھا دنیا میں۔ یہ بدترین مخلوق ہے، دنیا کی بدترین مخلوق جو ہے نا یہ قادیانی ہے۔ اور دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء کرام بھیجے وہ خوبصورت ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام میں کوئی عیب نہیں رہنے دیتا۔ یہ کنجر دیکھ لیں کہ آنکھ سے کانا بھی ہے، یہ ذرا غور فرمائیں، اس آنکھ سے، ایک آنکھ سے یہ کانا بھی ہے دجال۔ اور یہ نہیں آپ اگر کہہ لیں، وہ کہتے ہیں یعنی پہنگا شاید کہتے ہیں پنجابی میں، تو بس اسی طرح کا یہ مرتد، اس کی شکل دیکھیں جیسے سانپ ہوتا ہے، بالکل اسی طرح کی اس کی شکل ہے۔ تو اس کے کارنامے اور اس کے کرتوت، استغفر اللہ۔